الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده نشهد أن لا إله إلا الله وحده من كل أحد ونشهد أن سيدنا محمد محمود المقام عند الله محمدا عبد الله ونبيه ورسوله أحمد صلى الله تعالى عليه وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ صدق الله العظيم قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وهو بريء من الكبر والغلول والدين دخل الجنة أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسلیما. سب بھائی درود شریف پڑھ لو. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. انتہائی قابل صد واجب الاحترام بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں اور دوستوں، اللہ دی توفیق دے نال اج پہلی مرتبہ تواڈے اس مرکز دے اندر حاضری دا شرف نصیب ہو رہا ہے. دعا گو ہاں اللہ سبحانہ و تعالی میرا اور تھوڑا مل بیٹھنا اپنے بارگاہ معلیٰ دے اندر اللہ پاک قبول و منظور فرمائے، اور اللہ پاک مینو بھی حق حق اور سچ سچ بیان کر سکنے دی بعدہ فریقین نو اللہ عمل کرنے دی توفیق نصیب فرمائے. پنجابی میرے خیال مشکل سمجھ دیو، اردو ٹھیک نہیں جی؟ اردو ٹھیک ہے. وقت بہت مختصر ہے اور استاذ العلماء منہ تے تعریف کرنا چونکہ میرا ایک وتیرہ اور شیوا بھی نہیں ہے، اور تسا کوئی تعارف دا ضرورت تو انو نہیں. استاد العلماء حضرت مولانا محمد خالد صاحب حافظہ اللہ تعالی کوئی تعارف کی محتاج شخصیت تو نہیں ہے. ان کی موجودگی میں آپ کے سامنے بولنا میرے جیسے کم علم کم فہم طالب علم کے لیے بہت مشکل بلکہ ناممکن سی بات ہے. چلو مختصر وقت کے لیے اکٹھے ہوئے ہیں تو بس قرآن پاک کی جو آیت مقدسہ میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک اس کا معنی، مفہوم اور ترجمہ مجھے حق حق اور سچ سچ بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. میرے بھائیوں، آج اس افراتفری اور گئے گزرے دور کے اندر ہر بندہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ بس میں ہی حق پہ چل رہا ہوں اور میں نے ہی جنت میں جانا ہے، کسی دوسرے کو کوئی مسلمان ہی نہیں سمجھتا. چاہے اس کو نماز بھی صحیح آتی ہو یا نہ آتی ہو، فرائض کا واجبات کا پتہ ہو یا نہ ہو، حتیٰ کہ حلال حرام کا ہی پتہ ہو یا نہ ہو، ہر بندہ کہتا ہے بس میں ہی حق پر ہوں، میں ہی جنتی ہوں، باقی تو سارے جہنمی ہیں. ہر بندہ آپ کو مفتی نظر آئے گا، ایسے ہے کہ نہیں؟ تو یہ خیال صرف آج ہم مسلمانوں کا نہیں، بلکہ یہ خیال تو ان لوگوں کا بھی تھا جن کو اللہ نے جنت کی ہوا تک نہیں لگنے دینی. میری مراد یہود و نصارہ ہیں. انہوں نے بھی کہا تھا کہ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى. قرآن پاک کی آیت ہے نا یہ. یہودیوں نے اور نصارہ نے کہا تھا کہ ہرگز کوئی جنت میں داخل نہیں ہوگا. کون داخل ہوگا؟ الا من کان ہودن او نصارا. جنت میں یا تو یہود داخل ہوں گے یا نصارہ عیسائی لوگ داخل ہوں گے. لیکن آپ کا کیا خیال ہے کہ یہودی اور عیسائی لوگ جنت میں جائیں گے؟
وہ تو کافر ہیں نا، جنہوں نے ہمارے پیارے نبی علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھا، اسلام قبول نہیں کیا۔ زبان کے ساتھ کہہ لینے سے کوئی بندہ جنت میں نہیں چلا جائے گا، بلکہ آؤ رب کے قرآن سے اور پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے سچے فرمان سے پوچھتے ہیں کہ جنت میں کون جائے گا اور جہنم میں کون جائے گا۔ آج ہم مسلمان کلمہ بھی پڑھتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں، گرمی کے روزے بھی رکھتے ہیں، بڑی بڑی عبادات نوافل اپنے گریبان میں میرے سمیت ہم سب جان کے دیکھیں کہ ہماری یہ عبادات کہیں رائے گاں اور فضول تو نہیں جا رہی۔ کیا ہمارے اندر وہ اوصاف پائے جاتے ہیں جو اوصاف ایک جنتی بندے کے اندر ہونے چاہیے؟ اس بات کی آج ضرورت ہے کہ نہیں، کہ ہمیں پتہ تو چلے کہ ہم ایسے ہی اپنی زندگی جو ہے وہ فضول تو نہیں خرچ کر رہے، کہ آج جنتی بندے کے اندر جو صفتیں، جو اوصاف، جو نشانیاں، جو کمالات ہونے چاہیے، آیا ہمارے اندر وہ چیز پائی جاتی بھی ہے یا نہیں پائی جاتی؟ کیا اللہ کے کاغذوں میں ہم مسلمان ہیں یا ہم کن لوگوں کے ساتھ زندگی بسر کر رہے ہیں؟ تو اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں، فرمایا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ أَبَى وَاسْتَكْبَرَ وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ۔ پہلا پارہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 34 ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں، جس وقت ہم نے حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلاۃ والسلام کو پیدا فرمایا، اللہ نے ابو البشر پیغمبر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ کریم نے پیدا فرمایا، اس وقت اللہ کریم نے سارے فرشتوں کو یہ حکم فرمایا کہ اے میرے فرشتوں اسجدوا لآدم، سارے فرشتے میرے آدم پیغمبر کی طرف چہرہ کر کے ان کو سجدہ کرو۔ کیا کرو؟ کیا اللہ نے تھوڑے تھوڑے فرشتوں کو حکم دیا تھا؟ یہ سارے کے سارے جتنے بھی فرشتے تھے سب کو اکٹھا حکم دیا، ایک ایک جماعت کر کے فرشتوں نے سجدہ کیا۔ یہ سارے فرشتوں نے مل کر بیک وقت سجدہ کیا تھا حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو۔ تو قرآن سے پوچھتے ہیں، قرآن فرماتا ہے کلہم اجمعون، سارے فرشتوں نے مل کر حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کو سجدہ کیا تھا۔ سوال پیدا ہوتا ہے فرشتوں کی تعداد کتنی ہے؟ وہ کتنے فرشتے تھے؟ 100 فرشتہ تھا، 500 تھا، 1000 تھا، لاکھ تھا، یا کتنے فرشتے تھے؟ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کریم 70,000 فرشتوں کو صبح سادے کے وقت آسمانوں سے دنیا کی زمین مکہ المکرمہ کی زمین پہ نازل فرماتے ہیں۔ وہ 70,000 فرشتے صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک بیت اللہ شریف کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جب غروب آفتاب کا وقت ہوتا ہے 70,000 فرشتے اور نازل ہو آتے ہیں، جو سارا دن طواف کرتے ہیں وہ شام کو واپس چلے جاتے ہیں۔ شام کو جو 70,000 فرشتے اترتے ہیں وہ ساری رات اللہ کے گھر کا طواف کرتے رہتے ہیں۔ جو 70,000 فرشتہ ایک بار زمین پہ اتر آیا، قیامت کی صبح تک دوبارہ اس جماعت کی باری نہیں آئے گی۔ اندازہ لگاؤ فرشتوں کی تعداد کتنی ہوگی، وہ تو اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ بے شمار فرشتے، سارے کے سارے فرشتوں نے مل کر سجدہ کیا حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منہ کر کے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے سوا کائنات میں کسی ہستی کا سجدہ جائز نہیں۔
سجدہ کرنا ہے تو صرف کس ذات کا سجدہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے اگر اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ جائز نہیں تو حضرت آدم علیہ السلام کو فرشتوں نے سجدہ کیوں کیا؟ سوال ہے کہ نہیں؟ اس کے میں آپ کو مختصر وقت میں 2 جواب دیتا ہوں۔ ایک جواب تو یہ ہے کہ وہ سجدہ تعظیم کا سجدہ تھا۔ کون سا سجدہ تھا؟ چونکہ اس وقت تعظیم کا سجدہ کیا تھا؟ جائز تھا، لیکن ہماری اس شریعت میں تعظیم کا سجدہ بھی اللہ کے سوا کسی ہستی کو جائز نہیں ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ وہ جو سجدہ تھا وہ آدم پیغمبر کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ سجدہ تو اللہ کی ذات کا تھا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ نے سامنے بطور قبلے کے رکھا تھا، جس طرح آج ہم بیت اللہ شریف خانہ کعبہ قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، رکوع کرتے ہیں۔ یہ ہمارا سجدہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا، ہمارا رکوع ہمارا قیام یہ بیت اللہ کو نہیں ہوتا، بلکہ ہمارا سجدہ تو اللہ کو ہوتا ہے۔ بیت اللہ تو ہمارے سامنے بطور قبلہ کے ہے۔ اسی طرح وہ جو فرشتوں نے سجدہ کیا تھا وہ آدم پیغمبر کا سجدہ نہیں تھا، بلکہ وہ سجدہ کس ذات کا تھا؟ سجدہ اللہ کا تھا۔ آدم پیغمبر کو اللہ نے سامنے بطور قبلہ کے رکھا۔ اللہ نے مسئلہ ثابت کر دیا، او کائنات والوں، جب بھی سجدہ کرنا ہے، رکوع کرنا ہے، پیشانی کو جھکانا ہے تو صرف کس ذات کے سامنے؟ اس اللہ کے سامنے جھکانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں پیدا کرنے والا جو وہ ہے، یا ایھا الناس، او لوگوں، اعبدوا ربکم، جب بھی عبادت کرو تو کس ذات کی؟ اپنے رب کی عبادت کرو۔ اللہ کون رب؟ اللہ فرماتے ہیں الذی خلقکم والذین من قبلکم، وہ رب ہے جس کی تم نے عبادت کرنی ہے، جس رب نے تمہیں بھی پیدا کیا، تم سے پہلے والوں کو بھی پیدا کیا، تمہارے باپ دادا کو بھی پیدا کرنے والا کون تھا؟ تمہیں بھی پیدا کرنے والا کون ہے؟ اس لیے جب تمہیں پیدا کرنے والی ذات اللہ کریم کی ذات ہے تو پھر یہ پیشانی جب بھی جھکے تو کس ہستی اور کس ذات کے سامنے جھکنی چاہیے؟ سوال پیدا ہوتا ہے کہ رب کسے کہتے ہیں؟ سوال ہے کہ نہیں؟ رب کسے کہتے ہیں؟ انشاء الشیء حالا فحالا الی حد الکمال، کسی چیز کو پیدا کر کے سٹیپ با سٹیپ، سیڑھی با سیڑھی، آہستہ آہستہ اس چیز کو حد کمال تک پہنچانے والا اس ذات کو رب کہا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ ایک پہلے تو پانی کا گندا قطرہ ہے، پانی کا گندا نطفہ ہے، اس پانی کے گندے قطرے کو جب رحم مادر کے اندر ٹپکایا جاتا ہے، اس پانی کے گندے قطرے کو خون کے اندر تبدیل کرنے والا کون؟ پھر خون کے لوتھڑے سے گوشت کا لوتھڑا بنانے والا کون ہے؟ پھر گوشت کا لوتھڑا بنا کر اس کو ہڈیاں کو ڈھانچے کے اندر تبدیل کرنے والا کون ہے؟ پھر ہڈیوں کا ڈھانچہ بنا کر اس کے اوپر پھر دوبارہ گوشت کے پوست چڑھانے والا کون ہے؟ یہ سارا کچھ صرف 4 مہینے کے اندر اللہ کریم کی ذات کرتی ہے۔ یہ میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کا قرآن ہے، سورۃ مومنون ہے، 18واں پارہ اس کا پہلا صفحہ ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین، اللہ فرماتے ہیں گندا نطفہ، پانی کا غلیظ ناپاک نطفہ جو کپڑے پہ لگ جائے تو کپڑا ناپاک، بدن پہ لگ جائے تو
بدن ناپاک، ایسا غلیظ گندا نطفہ جب مادر کے رحم کے اندر پہنچتا ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں پھر اس نطفے کو کیا میں کرتا ہوں، ثم خلقنا النطفة علقة، اس نطفے سے میں اللہ کا خون کا لوتھڑا بنا دیتا ہوں۔ آگے اللہ فرماتے ہیں فخلقنا العلقة مضغة، اس خون کے لوتھڑے کو میں اللہ گوشت اور بوٹی کے لوتھڑے کے اندر تبدیل کر دیتا ہوں۔ آگے اللہ کریم فرماتے ہیں فخلقنا المضغة عظاما، اس گوشت کے لوتھڑے سے میں اللہ پھر ہڈیوں کا ایک ڈھانچہ تیار کرتا ہوں، ہڈیوں کا ڈھانچہ تیار کرتا ہوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں اب انسان کا ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا، اس کا سر کی کھوپڑی بھی بن گئی، اس کے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں بھی بن گئی، 360 جوڑ ہڈیوں کے ڈھانچے کے اندر میں اللہ کریم نے تیار فرما لی ہے۔ اب اللہ کریم آگے کیا کرتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا، اب ہڈیوں کے ڈھانچے کے اوپر گوشت کے پوست چڑھانے والا کون ہے؟ اب جب گوشت کے پوست چڑھ گئے، ایک چھوٹا سا بچہ مادر کے رحم کے اندر تیار ہو گیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کتنے اندھیروں کے اندر، فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیرے ہیں، ایک اندھیرا تو ماں کے پیٹ والا، دوسرا اندھیرا ماں کے رحم والا، تیسرا وہ جھلی والا پردہ جو چھوٹے معصوم بچے کے اوپر لپٹا ہوا ہوتا ہے۔ اللہ کریم فرماتے ہیں ان 3 اندھیروں کے اندر انسان تیری اتنی خوبصورت شکل بنانے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں ثم انشأناه خلقا آخر، پہلے تو وہ پانی کا گندا قطرہ تھا، پھر خون بنا، پھر گوشت بنا، پھر ہڈیاں بنی، اب تیری ایک دوسری شکل بن گئی ہے جس کو دیکھ کر لوگ بھی تیری طرف مائل ہونے لگتے ہیں، لوگ تجھ سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ پھر اللہ کریم فرماتے ہیں تیرے ماں باپ کے دل کے اندر تیرا پیار ڈالنے والا کون ہے؟ اگر تیری ماں کے دل کے اندر میں تیرا پیار نہ ڈالتا، پھر تیری پرورش کون کرتا؟ تیری پرورش کون کرتا؟ چھوٹا معصوم بچہ گھر کے اندر رو رہا ہوتا ہے، اس کی جب ماں پاس نہیں ہوتی، چچی بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، خالہ بھی دیکھ رہی ہوتی ہے، ساری رشتہ دار عورتیں دیکھ رہی ہوتی ہیں، بچہ رو رہا ہوتا ہے، لیکن جب ماں دیکھتی ہے تو ماں سے بچے کا رونا برداشت نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں او بندہ، اب تو ماں کے پیٹ کے اندر 4 مہینے تو نے گزار لیے ہیں، 4 مہینے کے اندر چھوٹا بچہ تیار ہو گیا، اب تیرے اندر روح پھونکنے والا کون ہے؟ کس نے روح پھونکی ہے؟ بڑے بڑے سائنسدانوں نے بڑی بڑی جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ بڑے بڑے آلات نکالے، لیکن آج تک کوئی سائنسدان یہ ریسرچ نہیں کر سکا کہ ماں کے پیٹ کے اندر، بچے کے اندر جب اللہ کریم روح پھونکتے ہیں تو وہ روح ماں کے بدن کے کس حصے سے اندر جاتی ہے۔ آج تک کوئی سائنسدان یہ ریسرچ نہیں کر سکا، حتیٰ کہ خود ماں کو ہی پتہ نہیں ہوتا کہ میرے پیٹ کے اندر، بچے کے اندر روح کب پھونکی جا رہی ہے۔ جب بچہ حرکت کرتا ہے ماں کے پیٹ کے اندر، تب پتہ چلتا ہے کہ بچے کے اندر کیا آ چکی ہے، روح آ چکی ہے۔ تو یہ سب کرنے والا کون ہے؟ اب 4 ماہ کے بعد بچے کے اندر جب روح پھونکی جا چکی ہے، اللہ کریم فرماتے ہیں مزید 5 ماہ تو نے ماں کے پیٹ والی دنیا کے اندر رہنا ہے، اس جگہ پہ تو نے 5 مہینے اور رہنا ہے۔ ان 5 مہینوں کے اندر تجھے خوراک کی بھی تو ضرورت ہے، اگر تجھے خوراک نہ ملی تو پھر تو اندر پرورش کیسے پائے گا، گروتھ کیسے کرے گا؟ اللہ فرماتے ہیں پھر میں نے ناف کے ذریعے ایک نالی کا سسٹم لگایا، اس ناف کے ذریعے گندے خون کو میں نے تیری غذا بنایا۔ گندے خون کو تیری کیا بنایا؟ یہ کس کی پہچان ہو رہی ہے؟ آج ہم مسلمان تو کہلاتے ہیں لیکن اپنے حقیقی رب کی پہچان کو بھول چکے ہیں میرے بھائیوں۔ اللہ کریم فرماتے ہیں یہ خون والی نالی والی غذا
میں نے تیرے منہ کی طرف سے نہیں لگائی بلکہ ناف کے ذریعے لگائی ہے، کیونکہ خون والی جو غذا ہے وہ ناپاک ہے، گندی ہے، غلیظ ہے۔ میں رب کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی۔ ہو میرا بندہ، توجہ ہے تمہاری، مختصر کروں گا، ہو میں رب کا بندہ تو اس کی غذا پھر خون و ناپاک غذا، گندی غذا میرے بندے کے منہ کی طرف سے نہ جائے بلکہ اس کے ناف کے ذریعے اس کے پیٹ کے اندر چلی جائے۔ اب جب 9 مہینے پورے ہو گئے، اللہ فرماتے ہیں اتنا بڑا بچہ ہے، ثم السبیل یسرہ، اتنے تنگ راستے کو آسان کرنے والا کون ہے؟ اللہ فرماتے ہیں تیرے راستے آسان کر کے دنیا کی دھرتی پر جب تو آیا ہے، تیرے وجود کے اوپر کوئی کپڑا نما کوئی چیز، ننگے بدن آیا ہے۔ اسی طرح قبر میں جب جائے گا تو قیامت کے دن ایسے ننگا قبر سے نکلے گا جیسے دنیا میں آیا تھا۔ جب نبی علیہ السلام نے یہ فرمایا تو ماں عائشہ صدیقہ کہو رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں یا نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت شرم نہیں آئے گی، مرد عورت سارے اکٹھے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا عائشہ اس وقت نفسی نفسی کا عالم ہوگا، ہر کسی کو اپنی جان کے پڑی ہوگی، جب کسی دوسرے کی طرف دھیان ہی نہیں ہوگا تو شرم کیسا، وہ ایسا مشکل وقت ہوگا میرے بھائیوں۔ خیر بہرحال اب دنیا میں آ گیا، روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے، روٹی کھانے کے قابل نہیں ہے، کوئی پھل کھانے کے قابل نہیں۔ جب ایک رستہ غذا والا اللہ نے کٹوا دیا، اب یہ معصوم بچہ رو رہا ہے، اس کی ماں ہنس رہی ہے، باپ بھی ہنس رہا ہے، سارے برادری کے لوگ، سارے رشتہ دار مسکرا رہے ہیں۔ یہ چھوٹا معصوم بچہ جب رو رہا ہے، اس کے رونے کی جو رمز ہے، کیوں رو رہا ہے، کس وجہ سے رو رہا ہے، یہ جاننے والا کون ہے؟ اللہ کو یہ بچہ رو کے کہتا ہے زبان حال سے، اللہ تو نے میری غذا والا ایک راستہ لگایا تھا، آج وہ بھی کٹ گیا، اللہ آج میں جاؤں تو کہاں جاؤں؟ اللہ فرماتے ہیں بچہ پریشان نہیں ہونا، ایک رستہ تجھ سے میں نے لیا، تیری ماں کی چھاتی پر میں اللہ نے 2 راستے تیرے لیے جاری کر دیے ہیں۔ اب 2 سال کی عمر تک اس نے دودھ پیا، جب 2 سال کی عمر پوری ہو گئی اللہ نے یہ دونوں راستے بھی واپس لے لیے۔ اللہ فرماتے ہیں میں نے 2 لیے تو 4 دے دیے ہیں، اب یہ 4 راستے استعمال کر رہا ہے۔ جب موت کا وقت آتا ہے اللہ فرماتے ہیں دنیا کی زندگی میری مرضی کے مطابق گزار، جب تم مرے گا دنیا سے 4 چیزیں لوں گا تو مرنے کے بعد جنت کے 8 دروازے میں نے تیرے لیے کھول دیے ہیں، جنت کے 8 دروازے میں نے تیرے لیے کھول دیے ہیں۔ تو میرے بھائیوں بات یہ کر رہا تھا ہمیں پیدا کرنے والا کون ہے؟ جب پیدا کرنے والا وہ ہمارا رب ہے، رب کا معنی ہوتا ہے تیری میری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا۔ جب ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا وہ ہے تو پھر ہمیں ڈائریکٹ جو بھی مانگنا ہو تو کس ذات سے مانگنا چاہیے؟ اللہ کی ذات سے مانگنا چاہیے۔ اللہ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ، جب میں نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سارے فرشتوں نے سجدہ کر لیا الا ابلیس، سوائے ابلیس کے، چونکہ یہ فرشتہ تھا ہی نہیں، یہ تو پہلے سے جن تھا، یہ تو نوری مخلوق نہیں تھی بلکہ ناری مخلوق تھی، یہ تو آگ سے پیدا ہوا تھا، کیونکہ جنات کو اللہ نے آگ سے پیدا کیا ہے۔ جب اللہ نے اس ابلیس سے پوچھا او ابلیس تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ ما منع کا اللہ تسجدہ اذ امرتکا، او ابلیس جب میں نے تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے آدم کو سجدہ کر، آخر وہ کون سی چیز تیرے اور آدم کے درمیان مانے آ گئی جس وجہ سے تو نے سجدہ نہیں کیا؟ آگے ابلیس کہتا ہے اللہ سے یا اللہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین،
یا اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، آدم کو تو نے مٹی سے پیدا کیا ہے، جب آگ کا شعلہ جلایا جائے تو شعلہ آگ کا اوپر کو اٹھتا ہے، جب اوپر کو مٹی پھینکی جائے تو مٹی نیچے کو آن گرتی ہے، اس لیے میرا مقام اونچا ہے، آدم کا مقام مجھ سے نیچا ہے، اس لیے میں آدم کو سجدہ نہیں کرتا۔ اللہ جی آدم پیغمبر کو ابلیس نے سجدہ کیوں نہیں کیا تھا؟ اللہ فرماتے ہیں قرآن پڑھ کے دیکھ، ابا واستکبرا، ایک تو اس نے سجدے سے انکار کیا، کیوں انکار کیا؟ واستکبرا، تکبر کی وجہ سے انکار کیا تھا۔ کس وجہ سے؟ تکبر کی۔ یہ میرا اصل مدعا یہ تھا، جو بات میں آپ بھائی کو آج سمجھانا چاہتا ہوں۔ ہر بندہ کہتا نا کہ میں جنتی ہوں، ہم کہتے ہیں یہ نہیں کہتے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ جنتی بندے کی نشانیاں، جنتی بندے کے اوصاف ہمارے اندر ہیں کہ نہیں؟ کیا ہمارے اندر وہ وصف تو نہیں پائے جاتے جو جنتی والے نہیں بلکہ جہنمیوں والے ہیں؟ اس نے تکبر کیا۔ تکبر ایک ایسی گندی اور غلیظ بیماری ہے جس کو لگ جائے اللہ کریم اس کو جنت کے قریب تک بھی نہیں آنے دیتے۔ ابلیس کو یہ بیماری لگی تکبر والی، اللہ کریم نے اس بیماری کی وجہ سے، اس تکبر کی وجہ سے ابلیس کو جنت سے باہر نکال دیا، اور قیامت کی صبح تک اللہ نے اس کو ملعون قرار دے دیا ہے۔ ایسے ہے کہ نہیں؟ ابلیس کو جنت سے کیوں نکالا گیا؟ بولو شاباش، کیوں؟ تکبر کی وجہ سے۔ کیا آج وہ بیماری کہیں ہم مسلمانوں کے اندر تو نہیں پائی جاتی جس بیماری کی وجہ سے اللہ نے ابلیس کو کہاں سے نکال دیا تھا؟ جنت سے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نکال دیا تھا۔ تو یہ بیماری ایک ایسی غلیظ بیماری ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج بھی تو ہوتا ہے۔ آخر کرونا کا بھی تو علاج آ گیا ہے نا، ویکسین آ گئی ہے نا، تو ہر بیماری کا کوئی نہ کوئی علاج بھی تو ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو بیماری ہے تکبر والی، اس کا علاج کیا ہے؟ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ کا نام نامی اس میں گرامی جب سنو تو پڑھا کرو صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، البادئ بالسلام بریء من الکبر، او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، تکبر ایک ایسی غلیظ بیماری ہے، لا يدخل الجنت من کان قلبہ مثقال ذرۃ من الکبر، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، وہ شخص کبھی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا جس کے دل کے اندر ایک رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہو۔ کتنا زیادہ؟ رائی کے دانے کے برابر۔ لا يدخل الجنت، وہ شخص جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج ہم مسلمان بھائی کے اندر اتنا تکبر کوٹ کوٹ کے بھرا جا چکا ہے کہ اگر کوئی مقتدی ہے تو استاد کے بارے میں دل کے اندر نفرت رکھتا ہے، اپنے امام مسجد کے بارے میں دل کے اندر بغض، عداوت، کینہ رکھتا ہے، اور اسی کے پیچھے پھر نماز بھی پڑھتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ بغض دل کے اندر رکھنا، بغض کیوں آتا ہے، حسد کیوں آتا ہے؟ اس کی مین وجہ پہلی تکبر ہے۔ کیا ہے؟ تکبر ہو تو بغض آتا ہے، تکبر ہو تو حسد آتا ہے، تکبر ہو تو کینہ آتا ہے، تکبر ہو تو نفرت آتی ہے۔ اگر نبی علیہ السلام نے فرما دیا کہ اگر ایک رائی کے دانے برابر بھی تیرے دل میں تکبر آ گیا تو ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ آج کئی لوگوں کو دیکھو، سال ہاں سال گزر جاتے ہیں، بھائی کے ساتھ سلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا، پڑوسی کے ساتھ صرف زبان کے ساتھ کلام کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ اس میں وجہ کیا ہے؟ دل میں کیا آ چکا ہے؟ تکبر آ چکا ہے۔ تو یہ تکبر میرے بھائیوں ایک ایسی غلیظ مرض ہے جس کا علاج تو نبی علیہ السلام نے فرما دیا۔ وہ علاج کیا ہے؟ البادئ بالسلام بریء من الکبر۔ پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا، اے میری امت کے لوگوں، سلام میں پہل کیا کرو، یہ تکبر جیسی بیماری سے بچنے کا علاج ہے۔ یہ سلام میں پہل کرنا تکبر سے بچنے کا کیا ہے؟ تو جب بھی آپ جہاں بھی ہو، آپ سے چھوٹا سامنا آئے یا بڑا سامنے آئے، آپ سلام میں کیا کریں؟ پہل کیا کریں۔ ایک صحابی رسول تھے، وہ صبح کو بازار چلے جاتے،
پھر کے بڑی دیر کے بعد خالی ہاتھ واپس۔ پوچھنے والے نے پوچھا یار بازار تو جاتا ہے، نہ کوئی چیز بیچ کے آتا ہے، نہ کوئی خرید کے آتا ہے، ایسے چکر لگا کے کہتا ہے نا میں بہت کچھ کما کے لاتا ہوں، میں بہت کچھ کما کے لاتا ہوں۔ فرمایا کیا لاتی ہو؟ فرمایا میں بازار جاتا ہوں تو ہر بندے کو سلام میں پہل کرتا ہوں، جب میں سلام کرتا ہوں تو سلام کی وجہ سے اللہ اس بندے کے درجات کیا کرتے ہیں؟ بلند فرما دیتے ہیں۔ تو آپ جہاں بھی ہو سلام میں کیا کرنا ہے؟ پہل کرنی ہے۔ تو میں کہتا ہوں اس طرف سے سورج نکلتا ہے، اس طرف غروب ہوتا ہے، ادھر سے نکل کے ادھر غروب تو ہو سکتا ہے، پیارے نبی علیہ السلام کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا۔ جب آپ نے فرما دیا تو حق ہو گیا کہ سلام میں پہل کرو، اللہ تکبر سے کیا کریں گے؟ محفوظ فرمائیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک حدیث کا بیان کر کے ترجمہ کر کے اجازت چاہوں گا۔ تھک تو نہیں پڑ گیا نا؟ بس آخری ایک حدیث جو میں نے خطبہ میں پڑھی، اب اس کا ترجمہ کرنا تو ضروری ہے نا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من مات وهو بریء من الکبر والغلول والدین دخل الجنہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی علیہ السلام نے اپنی اس فرمان اور حدیث میں 3 چیزوں کا ذکر فرمایا۔ میری امت کے لوگ اگر ان 3 چیزوں سے محفوظ رہ گئے، ان 3 چیزوں سے بچ گئے، تو میں ان کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں، جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 نبی علیہ السلام نے فرمایا من ماتا، میرا جو امتی مرا اس حال میں مرا کہ اس کے نامہ اعمال میں تکبر نہیں لکھا ہوا تھا، تکبر نہیں لکھا ہوا تھا۔ نمبر 2 والغلول، امانت کے اندر خیانت بھی نہیں کرتا تھا۔ اور نمبر 3 والدین، جب بھی میرا کوئی امتی مرا اس حال میں مرا کہ اس نے کسی کا کوئی قرض نہیں دینا تھا۔ نمبر 1 تکبر سے بچ کے مرنے والا امتی، نمبر 2 امانت کے اندر خیانت نہ کرنے والا امتی، نمبر 3 اس حال میں مرنے والا کہ اس نے کسی مسلمان یا کسی بھی کافر یا کسی بندے کا قرض نہیں دینا۔ ان 3 چیزوں سے جو میرا امتی بچ کے مرے گا، میں محمد الرسول اللہ اس اپنے امتی کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ میرے بھائیو، آج ہم مسلمان کہلانے کو تو مسلمان ہے، تکبر ہے تو ہمارے اندر، امانت میں خیانت ہے تو ہمارے اندر، لوگوں سے قرض لیتے ہیں اس نیت سے لیتے ہیں کہ میں نے کبھی واپس بھی نہیں کرنا، قرض لوگوں کو دھوکہ دے کے لے لیتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ باتیں کوئی جنتی بندے کی علامات نہیں ہے، تکبر کرنا یہ جہنمی بندے کی نشانی ہے، امانت میں خیانت کرنا یہ بھی جہنمی کی نشانی ہے، اور کسی سے قرض لے کر واپس نہ کرنا یہ بھی جہنمی بندے کی نشانی ہے، جنتی کی نشانی نہیں ہے، کیونکہ جنتی کی ضد جہنمی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں، اگر تم جنت میں جانا چاہتے ہو تو صرف نماز پڑھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف رمضان المبارک کے گرمی کے موسم کے روزے رکھنے سے کام نہیں چلے گا، صرف بیت اللہ شریف کا حج یا عمرہ کر لینے سے کام نہیں چلے گا، صرف چہرے کے اوپر سنت داڑھی والی سجا کے اس سے کام نہیں چلے گا، صرف تہجد کے نفل پڑھ لینے سے، قربانی کر لینے سے کام نہیں چلے گا، بلکہ آؤ میں محمد الرسول اللہ تمہیں 3 ایسے اصول اور ضابطے اور 3 نسخے دے کے جا رہا ہوں، جس میرے امتی نے ان 3 چیزوں پہ عمل کر لیا اس کو میں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ نمبر 1 کہ وہ تکبر سے بچ گیا، نمبر 2 امانت کے اندر خیانت سے بچ گیا، اور نمبر 3 وہ قرض سے بچ گیا۔ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا داخل الجنہ، جب وہ مرے گا تو اللہ کریم اس کو سیدھا کہاں داخل فرما دیں گے؟ شہادت کا رتبہ کتنا بڑا مقام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا لوددت ان اقتل فی سبیل اللہ ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل ثم احیا ثم اقتل۔ یا اللہ، مجھ محمد پاک کی دلی خواہش ہے کہ میں تیرے رستے میں شہادت پاؤں، پھر تو مجھے زندہ کرے، میں پھر مارا جاؤں، شہید ہو جاؤں، تو پھر زندہ کرے، میں پھر شہید ہوں، تو پھر زندہ کرے۔
اللہ نے فرمایا میرے پیارے حبیب کہو نا یا صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو موت بھی بستر پر دوں گا لیکن کسی کافر کے ہاتھ سے تجھے میں مروانے نہیں دوں گا. موت بھی بستر کی ہوگی اور شہید سے اعلیٰ موت دوں گا, شہید سے بھی اعلیٰ موت دوں گا. لیکن شہید کے بارے نبی علیہ السلام نے فرمایا شہید کا پہلا قطرہ جب زمین پہ گرتا ہے نا خون کا, اللہ کریم اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتے ہیں. آگے آپ نے اسی حدیث میں فرمایا الا الدین, سوائے قرض کے. قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا میرے بھائی. استاد محترم تشریف فرما ہے قرض شہید کا بھی معاف نہیں ہوگا جب تک جس کا اس نے قرض دینا ہے وہ خود معاف نہ کر دے. شہادت بہت بلند رتبہ ہے. پہلا قطرہ زمین کے اوپر گرتا ہے, بندہ جنت کے 8 دروازے بندے کے سامنے کھل جاتے ہیں, بندہ ڈائریکٹ جنت میں داخل ہو جاتا ہے. لیکن وہ شہید اتنے بلند مقام والا, پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر شہید نے بھی کسی کا قرض دینا ہے تو اللہ کریم سارے گناہ تو معاف فرما دیں گے, قرض شہید کا بھی معاف اللہ نہیں فرمائیں گے. تو اس لیے میرے بھائیوں آج اس دور کے اندر ہمیں اپنی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم کہتے ہیں کہ ہم نماز پڑھتے ہیں بس ہم جنت میں چلے جائیں گے, روزے رکھتے ہیں نہ میرے بھائیوں, حقوق اللہ کے ساتھ ساتھ حقوق العباد جو ہیں ہم ان کی طرف بہت کم توجہ دیتے ہیں. تو حقوق العباد اس میں ماں کا حق ہے, اولاد کا حق ہے, پڑوسیوں کے حق ہیں, محلے والوں کے حق ہیں, اولاد کے حقوق ہیں, ماں باپ کے حقوق ہیں. تو ان چیزوں کے ساتھ جب ہم جڑیں گے تو ہم اس وقت صحیح معنوں میں مسلمان بنیں گے. کامل مسلمان تب بنیں گے. تبھی نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میری امت کے لوگوں المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم, اے لوگوں حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے. آج ہم مسلمان ہیں, مسلمان کی غیبت کرتے ہیں, کیا ہم سے مسلمان محفوظ ہے؟ ہماری زبان سے, ہمارے ہاتھوں سے مسلمان کوئی محفوظ ہے؟ نہ. حقیقی مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرا مسلمان کیا رہے؟ محفوظ رہے. اللہ سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو ایک اچھا اور صحیح معنوں میں پیارے نبی علیہ السلام کا سچا اور صحیح معنوں میں ایک اچھا امتی بننے کی توفیق نصیب فرمائے, اور اللہ پاک ہم سب کا خاتمہ ایمان پہ فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمد للہ رب العالمین. دعا فرمائے. برکت کے لیے اللهم صل على سيدنا اللهم يا قاضي الحاجات اقضي حاجاتنا, اللهم يا مستجاب الدعوات استجب دعوتنا كلها, يا وهاب هب لنا من نعمة الدنيا والآخرة إنك أنت الوهاب. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك لا إله إلا أنت. صحابہ میری جان میں جاواں قربان, صحابہ میری جان میں جاواں قربان, میرے آقا مدنی دا ہر یار بڑا سونا, صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا. صحابہ میری جان میں جاواں قربان, صحابہ میری جان میں جاواں قربان. ایک وقت تو جو کایا وے ون یار انو یار جگاوے, جیرا مونڈیاں تے چاچاوے وچ غار دے ڈیرے لاوے. او غار بڑی سوہنی او پیار بڑا سوہنا, صدیق عمر عثمان کرار بڑا سوہنا. صحابہ میری جان میں جاواں قربان, صحابہ میری جان میں جاواں قربان. کیا شان ہے اللہ اللہ کی تو آقا آپ مصلی,
میڈے پیر علی بھی واللہ ہے پڑھیا صدیق دا پلہ ہے در دی اطاعت دا میں یار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان صحابہ میری جان میں جاواں قربان بہو تنگ ابلیس دے بالن بس حال کنو بے حالن پاکاں دے رتبے کمالن ستے اج بھی حضور دے نالن تقدیر دے خالق دا ہے وار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان صحابہ میری جان میں جاواں قربان جنوں پاکاں دے نال ویرے او سمجھے نہ اپنی خیرے اوندا دوزخ دے وچ پیرے اکھ بند تھی ون دی دیرے ہے عذاب جہنم دا تیار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان صحابہ میری جان میں جاواں قربان گل ارشد مکدی مکائیے اصحاب تے جان لٹائیے دکا بانگ بمیں رول جائیے ناموزی نو سینے لائیے اس عمل عظیمت دا اجردار بڑا سونا صدیق عمر عثمان کرار بڑا سونا صحابہ میری جان میں جاواں قربان صحابہ میری جان میں جاواں قربان